کوئی تحریک کا آغاز نہیں کیا ہے. خوب توجہ کریں، اچھی طرح غور کریں. امام حسین علیہ السلام نے اپنی تحریک کا آغاز کب کیا ہے؟ 60 ہجری کے رجب میں، رجب کے مہینے میں. خطوط کب آئے ہیں امام حسین کے پاس؟ پہلا خط کب آیا ہے؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے، کوئی بھی طالب علم اگر اس پر تحقیق کرنا چاہے، ریسرچ کرنا چاہے تو مل جائے گا. کب سے خطوط امام حسین کے پاس آنا شروع ہوئے؟ ماہ مبارک رمضان میں. پہلا خط ماہ مبارک رمضان میں آیا ہے. یعنی امام حسین کی تحریک کا آغاز ہو چکا تھا، کوئی خط نہیں تھا اس وقت. اور جب امام حسین نے مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ دیا، مکہ آئے، مکہ آنے کی خبر کوفہ پہنچی کہ فرزند رسول نے اپنے شہر کو چھوڑ دیا ہے اور آپ مکہ آئے ہیں. اور جب یہ خبر پہنچی تو تب وہاں کے لوگوں نے خطوط لکھے ہیں. اچھا، ان خطوط پر بھی تفصیل سے گفتگو کی جائے تو بہت، جناب سید علی نقی صاحب کی شہید انسانیت میں تفصیلات موجود ہیں، آپ لوگ پڑھ لیں اس کتاب کو. وہاں انہوں نے بیان کیا ہے کہ خطوط لکھنے والے 3 طرح کے تھے. کچھ امام حسین کے مخلص شیعہ تھے جو بہت کم تعداد میں تھے، بہت کم. ایک چھوٹے سے گھر کے اندر وہ جمع ہوئے، جناب سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر میں. تو ایک چھوٹے سے مٹی کے بنے ہوئے گھر میں کتنے افراد جمع ہو سکتے ہیں؟ اتنی تعداد میں لوگ. انہوں نے بھی خط لکھا. کچھ عام کوفیوں کے خطوط ہیں، عام مسلمانوں کے. ان کے خطوط کا لہجہ کچھ اور ہے، اور اس جناب سلیمان ابن سورد خزائی کے گھر میں جو مخصوص مومنین تھے، ان کے خطوط کا لب و لہجہ کچھ اور ہے. اور لب و لہجہ الگ ہونا ان کی تربیت کی دلیل ہے. یعنی یہ کسی اور مکتب کے ہیں، ان کی تربیت کسی اور طرح سے ہوئی ہے، تو لہذا ان کا مضمون کچھ اور ہے. وہ عام مسلمان ہیں، ان کا لب و لہجہ اور ان کا مضمون کچھ اور ہے. اور کچھ اور خطوط ہیں وہ ایجنسیز کے افراد، یعنی حکومت کے مخفی کارندے، ان کی طرف سے. وہ چاہتے تھے کہ حسین آئیں، ٹریپ کریں اس کو، یہ آئے تو اس کو پکڑنے میں ہمارے لیے آسانی ہو. یعنی ان کی خواہش تھی. کچھ خطوط ان کی طرف سے ہیں، یعنی یہ چاہتے تھے کہ حسین اس راستے پہ آئے تاکہ اس کے خلاف، بجائے ان کے کہ ان کو مدینہ جانا پڑے یا مکہ جانا پڑے، یہیں پر راستے میں ہی اس کے ساتھ نمٹنا ان کے لیے آسانی ہو جاتی. وہ اس بنا پر وہ چاہتے تھے. تو کچھ ایجنسیز کے افراد بھی تھے جنہوں نے خطوط لکھے ہیں. تو یہ 3 طرح کے خطوط ہیں، خوب نوٹ کیجئے گا. لیکن یہ سارے خطوط امام حسین کی تحریک کے بعد آئے ہیں. تحریک سبب نہیں بنی، تحریک کا سبب خطوط نہیں ہے. یہ جو کہہ رہا بس جب تحریک کا سبب خطوط نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ دار بھی کوفہ والے نہیں ہیں، ذمہ دار کوئی اور ہے. اچھا، دوسری بات اچھی طرح غور کریں. ابھی تک یہ باتیں ہم جب کرتے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ بات چھوٹ جاتی ہے، کمی رہتی ہے. آج میں اس کمیوں کو بھی پیش کرنا چاہ رہا ہوں. دوسری بات یہ ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام، فرض کرنا کوفہ والوں نے بلایا، یہ حضرت امام حسین آ گئے، کوفہ والوں نے بے وفائی کی. بے وفائی کی یعنی کیا کیا؟ بے وفائی کرنے کے معنی یہ ہے کہ کوفہ والوں نے امام حسین کو فرات کا پانی بند کر دیا. بے وفائی کرنے کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کو پیاسا رکھا. بے وفائی کرنے کے معنی یہ ہے کہ امام حسین کے خلاف لڑنے کے لیے کوفہ کے لوگ آ گئے. ایسا نہیں ہے. ساتھ دینے کا جو وعدہ کیا تھا اسے نبھایا نہیں، لیکن لڑنے والے تو کوئی اور ہیں نا. امام حسین کے ساتھ لڑنے والے کوئی اور ہیں، امام حسین کو پیاسا رکھنے والے کوئی اور ہیں، امام حسین کو یعنی رسد بند کر کے محاصرے میں رکھنے والے، ان کے ساتھ لڑنے والے کوئی اور ہیں. ان کے بارے میں خاموشی کیوں اختیار کی جاتی ہے؟ کیوں ان کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے؟ کیوں نہیں ان کے بارے میں بولا جاتا ہے مسلم معاشرے میں؟ اور پھر ایک اور جہت اس پر بھی نوٹ کیجئے. کیا فرزند رسول جو کہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، ان کی نصرت شرعاً تمام مسلمانوں پہ واجب نہیں ہے؟
سب مسلمانوں پہ واجب نہیں ہے ان کی نصرت کی جائے، ان کو کسی خطرے سے دوچار ہونے نہ دیا جائے، سب مسلمانوں پہ واجب نہیں ہے۔ کس کس مسلمان نے ساتھ دیا حسین کا؟ کتنوں نے ساتھ دیا؟ کیوں نہ دیا؟ کیا اس زمانے میں صحابہ تھے یا نہیں؟ ان صحابہ نے امام حسین کے ساتھ دینے کے بجائے یزید کی بیعت کی، یہ ناقابل انکار حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ان پر فرض تھا کہ وہ حسین کا ساتھ دیتے، امام حسین کے ساتھ دینے کے بجائے انہوں نے کی یزید کی بیعت۔ اور یہ وہ سوال ہے، یہ وہ گلے کی ہڈی ہے جو آج تک مسلمان نہ نگل سکتے ہیں نہ اگل سکتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ تو مسلمانوں پہ فرض تھا، اصحاب پہ فرض تھا، اصحاب کی ذمہ داری تھی کہ وہ حسین کا ساتھ دیتے، انہوں نے تو ساتھ نہیں دیا، یہ تو طے ہے کہ نہیں دیا، کسی نے نہیں۔ اور ساتھ اگر کسی نے دیا تو وہ یہی جن کو اموی میڈیا نے بے وفا بنا دیا، یہی کوفہ والے تھے کہ جنہوں نے حضرت ابا عبداللہ الحسین کا ساتھ دیا۔ کربلا میں امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والے شہداء کو اگر آپ دیکھیں، ان کی گنتی کر لیں تو بنی ہاشم کے علاوہ جو شہید ہوئے ہیں وہ مکہ کے نہیں ہیں، مدینہ کے نہیں ہیں، طائف کے نہیں ہیں، کہیں اور کے نہیں ہیں، وہ صحابہ نہیں ہیں، وہ عشائر عرب اس طرف کے نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ کوفہ کے لوگ ہیں۔ جتنے غیر بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں وہ کوفہ کے ہیں، حتیٰ وہاب کلبی مسیحی وہ بھی کوفہ کا ہے۔ جناب مسلم ابن اوسجا، حبیب ابن مظاہر، جناب غور، یہ جتنی شخصیتیں امام حسین کے ساتھ شہید ہوئی ہیں یہ کوفہ کے ہیں۔ کوفہ کے کوفہ والوں کے علاوہ کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، کسی نے نہیں دیا۔ اور اگر کسی نے ساتھ دیا تو وہ کوفہ والے۔ کمال ہے میڈیا کا، جنہوں نے ساتھ دیا ان کو بے وفا بنا دیا، اور جنہوں نے بالکل ساتھ نہیں دیا ان کے بارے میں خاموش رہے۔ سمجھ رہے ہو میڈیا کا کمال؟ یعنی میڈیا کیا کرتا ہے، کس طرح سے حالات کو بدل دیتا ہے، واقعات کو بدل دیتا ہے، یہ میڈیا کا کمال ہوتا ہے۔ اچھا، جنہوں نے کوفہ کے جو لوگ شہید نہیں ہوئے وہ ان میں بڑی تعداد زندان گئی، جیل میں تھی، بہت بڑی تعداد میں کوفہ کے مومنین جیل میں تھے۔ تو کوفہ کے لوگ جو بنی ہاشم کے ساتھ اور خاص طور پہ علی اور اولاد علی کے ساتھ عقیدت مند تھے اور ان کو خلیفہ بلا فصل مانتے تھے، وہ لوگ یا امام حسین کے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے یا جیلوں میں تھے، اور جو باقی مسلمان تھے وہ سب کے سب بیعت کر کے حکومت سے مراعات لینے میں مصروف تھے۔ تو دیکھیں جنہوں نے قربانیاں دی انہی کو بے وفا بنا دیا۔ یہ میڈیا کا کمال ہے کہ ایسا بیانیہ بناؤ کہ اچھے کو برا بنا دو اور برے کو اچھا۔ یہ ہنر ہے میڈیا کا، یہ اس زمانے میں بھی ہوا، آج بھی ایسا ہوتا ہے، آج بھی میڈیا یہی کمال کر دیتا ہے۔ آپ یقین کر لیں جو عالمی میڈیا ہیں، بی بی سی، سی این این، اس طرح کے جو میڈیا ہیں، ان کا کام اویئرنیس پھیلانا نہیں ہے، آگہی دینا نہیں ہے، کچھ بڑی قوتوں کے ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ان کا مقصد ہے۔ وہ معاشرے میں بڑی قوتوں کی رائے کے مطابق معاشرہ بنانا ان کا کام ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے، میڈیا کا کمال یہ ہے کہ وہ ذہن سازی کریں، اور یہی ذہن سازی انہوں نے کیا اس زمانے میں اور ابھی تک کرتے رہے کہ جو اچھے ہیں ان کو برا بنا دو اور جو برے ہیں ان کے بارے میں خاموشی یا کم از کم ان کی حمایت کر لو۔ یعنی یہ واقعہ کربلا کے جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کے بارے میں خاموشی۔ کون ذمہ دار ہیں؟ وہ حکومتیں کہ جن حکومتوں کی طرف سے کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کیا تھا۔ عبید اللہ ابن زیاد کس کا گورنر تھا؟ جس کا گورنر تھا وہ گورنر ذمہ دار ہے۔ اس گورنر کی طرف سے بھیجی ہوئی فوجیں تھیں کہ جنہوں نے امام حسین کو شہید کیا،
ان فوجوں میں ممکن ہے کوفہ کے افراد بھی ہوں، چونکہ جہاں کی فوجیں ہوتی ہیں وہاں کے افراد ہوتے ہیں، ممکن ہے کوفہ کے افراد بھی ہوں، لیکن فوج جو تھی وہ عبید اللہ ابن زیاد کی تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد یزید کا فرد تھا، لہذا قتل حسین کا براہ راست ذمہ دار حاکم شام اور اس کا گورنر اور اس کی فوجیں ہیں، نہ کہ کوفہ کے لوگ۔ اتنی سی بات ہم سب کی سمجھ میں آنی چاہیے، اتنی سی بات سب کو، یعنی ہر مسلمان کو سمجھ میں آنی چاہیے کہ ذمہ دار کوفہ کے لوگ نہیں ہیں، حاکم شام ہے۔ اور پھر کبھی کبھی بہت کہانیاں بھی سناتے ہیں کہ یزید یہ نہیں چاہتا تھا، یزید یہ نہیں چاہتا تھا، وہ تو ہو گیا، کوفہ والوں کی طرف سے ہوا۔ عجیب و غریب باتیں ہیں، نہیں چاہتا تھا۔ کیا یزید نے ذمہ داروں کو کوئی سزا دی یا انعام و اکرام سے نوازا؟ جا کے پڑھ لیجئے تاریخی حقائق کیا ہیں۔ یعنی امام حسین کے قتل کے جو ذمہ دار افراد تھے، وہ چاہے ان کوفے کو ہوں کہیں کے ہوں، انہیں تو پتا تھا کہ کربلا میں امام حسین کے مقابل کے لشکر میں جو کمانڈرز تھے، وہ کمانڈرز کون کون تھے؟ عمر ابن سعد، شمر ابن ذی الجوشن، انس ابن سنان ابن انس، اور کون کون سے لوگ؟ یہ شخصیتیں کمانڈرز کی حیثیت سے وہاں موجود تھے، جن کی کمانڈ میں فوج نے امام حسین کے ساتھ جنگ کی اور اس کے نتیجے میں اتنا بڑا حادثہ رونما ہوا، تو اس پر کس کس کو یزید نے سزا دی؟ اگر یزید کوئی اچھا انسان تھا تو اس کو سزا دینی چاہیے تھا، سزا دی؟ یا یہ کہ ان کو الٹا نعمات سے نوازا، انعام سے نوازا؟ کیا کیا؟ بے طرف انسان جب تجزیہ کرتا ہے، تحلیل کرتا ہے، تو اس کے لیے کوئی بات مبہم نہیں رہتی ہے، کلیئر ہے بات کہ ذمہ دار شام والے ہیں۔ خوب توجہ فرمائیں، حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے جزیرۃ العرب میں بعثت کے بعد اسلام کی تبلیغ شروع کی، تو اس تبلیغ کا براہ راست نقصان جن شخصیتوں کو ہوا، نظریاتی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی، اگر صرف نظریاتی نقصان ہوتا تو کوئی مسئلہ شاید اتنا نہ ہوتا ہے، نظریاتی طور پر بھی، اقتصادی طور پر بھی، اکنامکلی بھی نقصان جن کو ہوا، ان میں ایک ابو سفیان ہے۔ ابو سفیان، اس کا بڑا نقصان ہوا، اس لیے کہ اس سے پہلے بت پرستی کا جو ماحول تھا، اس ماحول میں بتوں کے اوپر جتنے چڑھاوے آتے تھے، جو بھی اکنامیکل فائدے ملتے تھے، اس کے اٹھانے والوں میں ایک خود یہ ابو سفیان ہے، اس کے فائدے میں تھی بات۔ اور جب پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کیا کہ جتنے بھی اللہ کے علاوہ باطل خدا ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سب باطل ہیں، تو ایک تو ان کو نظریاتی طور پہ ٹھیس پہنچا، دوسرا یہ کہ ان کی اکانومی کو نقصان ہوا، ان کے اقتصاد کو نقصان ہوا۔ لہذا ان دو وجوہات کے بنا پر وہ لوگ چاہتے تھے کہ پیغمبر کی زندگی کا چراغ گل کر دے، وہ چاہتے تھے، مگر وہ ان سے نہ ہو سکا۔ حتیٰ شب ہجرت میں پلان یہ تھا کہ تمام قبائل کے افراد جمع ہو کر پیغمبر اکرم کی زندگی کا خاتمہ کریں، یہ نہ ہو سکا، خدائی تدبیر کے نتیجے میں اس پر عمل نہ ہو سکا، اور پیغمبر وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ جب مدینہ گئے تو تھوڑی سی انہیں خوشی بھی ہوئی کہ ان کا دشمن چلا گیا، لیکن ایک بڑا خوف بھی انہیں لاحق ہوا کہ کہیں مدینے سے دوبارہ اس کا مشن پھیل نہ جائے، اور پھیلے گا تو پھر ہم سکڑ جائیں گے۔ لہذا انہوں نے کوشش کی کہ پیغمبر کو اپنے اس مشن میں ناکام کریں، اور ناکام کرنے کے لیے مسلسل پیغمبر کے اوپر حملے ہوئے، مکے سے حملے ہوئے مدینے میں، اور حملہ کرنے والے مکے کے افراد اسی ابو سفیان کے افراد ہیں، سوائے ایک آدھ جنگوں کے کہ جس میں یہودی انوالو تھے۔ بہرحال پیغمبر کے خلاف لڑنے والے یا یہودی تھے یا ابو سفیان، یہ مدینے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے، پیغمبر کی زندگی کا خاتمہ کرنے میں ناکام ہوئے، یہ کام نہ کر سکے۔ اور
پیغمبر دنیا سے گئے اور پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد جو ناتمام مشن تھا اسے تمام کرنے کا کام حضرت علی نے اٹھایا. وہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے، یا ایھا الرسول جاہد المنافقین والکفار واغلظ علیہم. جاہد الکفار والمنافقین، پہلے کفار ہے، کفار والمنافقین واغلظ علیہم. اے ہمارے رسول، کفار کے ساتھ بھی لڑیے، منافقین کے ساتھ بھی لڑیے اور ان پر سختی کیجیے. پیغمبر اکرم نے اپنی مدنی زندگی میں اس پر عمل کیا، کفار کے ساتھ لڑے، لیکن منافقین کے ساتھ پیغمبر نے باقاعدہ کوئی جنگ نہیں کی، کیونکہ منافقین کھل کے سامنے آئے نہیں تھے، چھپے ہوئے تھے. کوئی محاذ بن کے منافقین کا محاذ پیغمبر کے سامنے ان کے زمانے میں سامنے آیا نہیں تھا، اس لیے پیغمبر نے جنگ نہیں کی. یہ جنگ بے اتفاق مسلمین، تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ یہ حصہ حضرت علی ابن ابی طالب نے پورا کر دیا. یہ حضرت علی نے پورا کیا. اور پیغمبر اکرم نے حضرت علی سے کہا تھا کہ یا علی، میں تنزیل قرآن پہ لڑوں گا اور آپ تعویل قرآن پہ لڑیں گے. میں کافروں سے لڑوں گا اور آپ منافقین سے لڑیں گے. یہ حدیث برادران اہل سنت کے حاوی ہے. اسی لیے علی کے مقابلے میں اگر کوئی آ جائے تو اس کے باطل ہونا متفق علیہ ہے مسلمانوں کے پاس، اس لیے کہ علی حق ہے اور علی کے مقابلے میں جو آئے گا وہ باطل ہے، وہ چاہے کسی شکل میں آ جائے وہ باطل ہے، یہ مسلم ہے. تو علی علیہ السلام نے جن کے ساتھ جنگیں لڑی ان میں کچھ وہ ہیں جو ابو سفیان کی نسل کے افراد ہیں. جنگ صفین ان کے ساتھ ہوئی ہے. وہ پیغمبر کی مشن کو نقصان پہنچنے کی آرزو جو پیغمبر کے زمانے کے دشمنوں کے دل میں تھی، جو نہ پوری نہ ہو سکی، وہ بعد میں ان کی اولادوں نے اس مشن پر عمل کرنا شروع کیا اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے در پہ رہے. لیکن وہ حضرت مولا امیر المؤمنین کے ذریعے سے وہ بھی ناکام ہوئے، وہ اسلام کو نقصان نہ پہنچا سکے امیر المؤمنین کی وجہ سے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہذا یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا اور واقعہ کربلا کے پیچھے بھی یہی سوچ کار فرما ہے، یہی سوچ. کسی شاعر نے بہت خوبصورت کہا تھا کہ ایک محمد دشمنی کیا کیا قیامت ڈھا گئی، بدر سے یہ بڑھتے بڑھتے کربلا تک آ گئی. یہ محمد دشمنی تھی، وہ چاہے بدر کی جنگ ہو، صفین کی جنگ ہو یا جنگ کربلا، یہ محمد دشمنی کا مظاہرہ ہے. کوشش یہ تھی کہ اسلام کو نقصان پہنچائیں، مگر اس مشن میں وہ ناکام ہوئے، حتیٰ کربلا میں کامیاب نہیں ہوئے. حسین اور حسین کا کنبہ قتل ہوا لیکن اسلام کو وہ نقصان نہ پہنچا سکے. اور امام حسین علیہ السلام کا ہدف اس اسلام کو بچانا تھا، اس اسلام کو بچانا. بس میرے خیال میں آج کی گفتگو میں سمیٹ لوں، اس سے زیادہ گفتگو نہ کروں. خدا کی قسم حضرت ابا عبداللہ الحسین کا ہدف اسلام کو بچانا نہ ہوتا بلکہ حکومت حاصل کرنا ہوتا ہدف. تو ابا عبداللہ الحسین اس حساب سے تیاری کر لیتے نا، ایک حکومت حاصل کرنے کے لیے، حاکم شام کو اس کی فوجوں کو شکست دینے کے لیے جس طرح کے لشکر کو مرتب کرنا چاہے تو اس طرح کا لشکر بنا لیتا. مختلف شہروں میں گھومتے چلتے، لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا لیتے، جوانوں کو اکٹھا کر لیتے اور ایک تحریک کا آغاز کرتے. شام کی حکومت کے خلاف جوان تیار ہوتے اور مسلح لشکر بن کے شام کے اوپر حملہ آور ہو جاتے. ایسا نہیں کیا. نہیں ہے کہ حسین کی سمجھ میں یہ نہیں آیا ایسا نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ حسین اس یزیدی نظریے کو برباد کرنا چاہتے تھے جو اسلام کے لیے نقصان دہ تھا.
اس کو ہٹانا چاہتے، اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور وہ اسی صورت میں ختم ہو جاتا جس طرح سے امام حسین نے اس اپنی تحریک کو مرتب کیا۔ جناب علامہ ڈاکٹر اقبال لاہوری رحمت اللہ علیہ بہت اچھے شاعر ہیں، وہ کبھی کبھی کمال کے اشعار کہہ گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ مدعایش سلطنت بودے اگر او نمی کرد با چنین سامان سفر، حسین اگر حکومت حاصل کرنا چاہتے اس تحریک میں، اس واقعہ کربلا میں حسین حکومت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے، حکومت اسے نہ ملی، شکست کھا گئے۔ اگر حکومت حاصل کرنے کے لیے جانا چاہتے تو اس سامان سفر کے ساتھ حسین سفر نہ کرتے، اس کے لیے نوجوانوں کو لے جاتے، علی اصغر کو لے کے نہ جاتے، اس کے لیے لشکر مرتب کر دیتے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتے، اور جناب زینب اور جناب ام کلثوم اور اس طرح سے دیگر مخدرات کو اپنے ساتھ لے کے نہ جاتے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ حضرت ابو عبداللہ الحسین کے پیش نظر یہ بات تھی کہ اسلام بچ جائے، میں اور میرا کنبہ اگر قتل ہوتا ہے تو قتل ہو جائے۔ آپ کے فرامین مبارکہ میں ایک یہ بھی ہے کہ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی فیا سیوف خذینی، اگر دین محمد میرے قتل کے بغیر بچتا نہیں ہے تو آؤ تلوارو، حسین کی جان کے اوپر برسو۔ یعنی امام حسین علیہ السلام خود کو آمادہ کرتے ہیں اس کے لیے، دین خدا کو، یہ امام حسین کے سامنے والا لشکر دین خدا کو ختم کرنا چاہتا تھا اور امام حسین دین کو بچانا چاہتے تھے۔ حسین نے اپنا سب کچھ قربان کیا مگر دین پر آنچ آنے نہ دیا، حسین نے دین کو بچایا۔ اجرکم علی اللہ۔ اب دو چار جملوں کی زحمت دیتا ہوں۔ یہ لوگ شام کے حکمران خود کو خلیفۃ المسلمین سمجھتے تھے، یعنی مسلمانوں کا خلیفہ، اور عمل ان کا وحشیانہ تھا، مزاج ان کا وحشیانہ تھا، کرتوت ان کے وحشیانہ تھے۔ ایک وحشی انسان کس طرح خلیفۃ المسلمین بن سکتا ہے؟ ان کے وحشیانہ کرتوت اجاگر نہ ہوتے اگر کربلا میں امام حسین مقابلے میں نہ آتے۔ امام حسین کے کربلا میں آنے کے بعد پتہ چل گیا کہ یہ کتنے وحشی ہیں۔ اجرکم علی اللہ، خدا کی قسم دنیا میں کبھی کہیں پر ایسا نہیں ہوا ہے کہ بہنوں کے سامنے ان کے بھائی اتنی بڑی تعداد میں شہید ہو جائیں۔ کربلا میں حضرت اولیاء مکرمہ زینب کبریٰ کے بھائیوں کی تعداد اگر اولاد جعفر، اولاد عقیل، اولاد مسلم بن عقیل، اولاد علی بن ابی طالب، ان سب کو جمع کیا جائے تو تقریباً 18 کے قریب حضرت زینب کے بھائی ہوتے ہیں، اور یہ 18 کے 18 ایک پہر کے اندر، یعنی صبح سے عصر عاشور تک، اس کم مدت کے اندر یہ سب کے سب شہید ہو جائیں اور بہنیں اپنے ان بھائیوں کی شہادتوں کو دیکھتی رہ جائیں۔ یعنی آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ ان بہنوں کے لیے جو عزتوں میں پلی ہیں، ان کے لیے